آپ کو میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت سے ہمارے سینئرز نے، ہمارے بزرگوں نے جب اس دنیا میں بھی نہیں ہے پاکستان کی مخالفت کی، تو وہ پاکستان کی مخالفت نہیں تھی، بیسکلی وہ ایک تصور کی. اور میں ممکن ہے اس وقت ہوتا تو میں بھی کہتا کہ بھی ہم ہندوستان میں اکٹھے رہیں اور یہاں تگڑے ہوں اور فلانا ہوں. کیوں ہمارے حکمرانوں نے، سابق جو مسلمان حکمرانوں نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، ہم اتنا سا ٹکڑا کیوں لے کے بیٹھے؟ ایک لاجک ہے، آپ کو پسند آئے نہ آئے، مجھے پسند آئے نہ آئے. اس لیے یہ نہیں کہ بزرگوں نے اچھا جنگوں پہ، ایون غزوات پہ بڑی بحث ہوتی تھی، یوں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، اس طرح کی بات. یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، دوسری طرف اس بات پہ بھی توجہ دینے میں کوئی حرج اور نقصان نہیں کہ ہمارے ہاں انہوں نے تو بات صرف ملالہ کی ہے نا، جس کو نوبل پرائز وغیرہ مل گیا تو وہ لائم لائٹ میں ہے. ہم کہاں اپنی بچیوں کی حفاظت کر پا رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے، یہ میں نہیں جانتا. وہ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے ملکوں کے درمیان. ہمارے یہاں کچھ ہو جائے تو بھارت بولنا شروع کر دیتا ہے، وہاں کچھ ہو جائے، چونکہ ہمارا رائبلری سی ہے، رقابت سی ہے، ہمارے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں. ابھی اسی طرح کا کوئی واقعہ اگر چائنا میں ہوتا تو شاید ہمارا رد عمل یہ نہ ہوتا. اس لیے ان چیزوں کو بڑا گریسفلی، بڑے تحمل سے، بہت بردباری کے ساتھ لینا چاہیے. اسد الدین اویسی صاحب یہی بات جو انہوں نے کی ہے، اس کو بہتر طریقے سے بھی کر سکتے تھے کہ بھائی آپ کے اپنے مسائل، ہمارے ہاں جو کرائم جس سطح پہ پہنچا ہوا ہے خواتین کے خلاف، وہ حیران کن ہے. تو اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم دوسرے ملکوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، میں اس بات کا مذاق اڑاتا ہوں کہ ہم کس کھاتے میں کہتے ہیں جی مغرب جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، وہاں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. تو میں کہتا ہوں اپنی ڈیفینیشن چینج کریں، یا چلے اس کو ذرا بڑھا لیں. کیا کم تولنا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، رشوت لینا، 2 نمبر دودھ بنانا، 2 نمبر دوائیں بنانا، لائف سیونگ ڈرگز جعلی بنانا، یہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی نہیں ہے؟ اور وہ لوگ کس قسم کی بے راہ روی کا شکار ہیں کہ وہ رستہ بھول کے مریخ اور چاند پہ پہنچ گئے. ہمارے لیے IMF تک جانا مشکل ہوا ہے. چیزوں کو نا ذرا پلیز، میری ایک بھائی کے طور پہ گزارش ہے آپ کو، اپنا دل سینہ کھلا کر کے، دماغ کھلا کر کے چیزوں کو، اس طرح کے واقعات اور انسیڈنٹس کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو.